جی خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر فرحت عباس صاحب۔ ڈاکٹر فرحت عباس صاحب کا جتنا بھی میں تعارف کراؤں گا وہ کم ہی ہوتا جائے گا۔ بے شمار کتب لکھ چکے ہیں اور بہت سے شعر، غزلیں اور بہت کچھ اس طرح کی چیزیں لکھ چکے ہیں، اور ایک سب سے بڑی چیز جو ہے ایک ادبی تنظیم ایسی چلا رہے ہیں جو پچھلے 50 سالوں سے آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ سر بہت بہت شکریہ، ہمارے لیے اعزاز کی بات، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آج کا جو پروگرام ہے، جو نئے سال کی آمد پہ اور جو پرانا سال ہمارا جا رہا ہے، آپ اس کو رخصت کرتے ہوئے بھی نعت اور حمد کے ساتھ رخصت کر رہے ہیں، اور آنے والے سال کو خوش آمدید بھی آپ جو ہے نا حمد و نعت کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو میرا یہ سوال ہے سر کہ ایک ایسا پروگرام کہ جو ادب سے اور شعر و شاعری کے ذریعے نئے سال کو آمد کو خوش آمدید کہنا، یہ آپ کا آئیڈیا جو تھا، کیونکہ آج تک ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کبھی ایسا ہوا ہو، یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی اس طرح کا پروگرام کیا جا رہا ہے، تو اس کے آئیڈیا کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تنظیم 1973 میں ہم نے اس کا آغاز کیا تھا۔ اس وقت ہم ینگ تھے اور ہماری خواہش تھی کہ علم و ادب کے حوالے سے، اردو ادب کے حوالے سے، ماں بولی مادری زبانوں کے حوالے سے ایسا پلیٹ فارم ہو جس پر کسی تفریق کے بغیر کام ہو۔ ان دنوں چندہ سسٹم بہت تھا، تو ہم نے چندہ سسٹم کی حوصلہ شکنی کی اور پاکٹ منی سے یہ کام شروع کیا۔ ہم آج بھی اپنی پاکٹ منی سے یہی کر رہے ہیں، کسی سے کچھ نہیں لیتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 50 سال ہونے کو آئے ہیں، ہو چکے ہیں۔ ہم نے ہفتہ وار 15 روزہ اور ماہانہ تقاریب کا مسلسل انعقاد کرتے ہوئے یہ محسوس کیا ہے کہ ہمارے اندر اور انرجی بڑھتی ہے اور قوت بڑھتی ہے۔ میرے ساتھ محسن نقوی، ڈاکٹر وزیر آغا، ڈاکٹر ندیم، احمد ندیم قاسمی صاحب، ڈاکٹر اسد عزیز، ڈاکٹر اسلم انصاری، عارش صدیقی صاحب، میرے استاد حسین صدیقی، میرے استاد نقوی احمد پوری، ارشد ملتانی، اس طرح کے یہ لوگ تھے جنہوں نے ہماری پرورش بھی کی، ہماری تربیت بھی کی، اور ہمارے لیے جو رکاوٹیں تھیں ان کو دور کرنے کے لیے پہل کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہم یہ کام نہ کرتے۔ اب 50 سال ہونے کو آئے تو ہم نے کہا کچھ اور بھی کام کرنا چاہیے، تو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ بزم کی طرف سے پاکٹ منی سے ہم ان ادباء اور شعراء کرام کو پروموٹ کریں گے جو لیجنڈز بن چکے ہیں، جو ہمارے لیے باعث تقویت ہیں، جو ہمارے لیے کام کر رہے ہیں، جو علم و ادب کے حوالے سے ہمارے لیے ایک تحفہ ہے۔ تو ہم نے ان کے لیے انعام مقرر کیا ہے ایوارڈ کی شکل میں، اور وہ ہم ایک شایان نشان انعام دیں گے، لیکن یہ جو انعام ہوگا وہ کتب پر نہیں ہوگا، ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں ہوگا۔ کتب پر پھر جانبداری، غیر جانبداری ایسی ہو جاتی ہے۔ ہم ایک پینل بنائیں گے 9 رکنی، اس میں بنایا ہے جو ہم نے، تو 9 رکنی پینل کے ساتھ ہی ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جو فیصلہ منصفین کا ہوگا اس کے مطابق ہم دیں گے۔ 3 بڑے انعام ہوں گے، وہ تقریباً 1-1 لاکھ کا، اور 9 چھوٹے انعام ہوں گے 50، 20 اور 30 کا۔ وہ جو چھوٹے انعام ہوں گے وہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہوں گے، کیونکہ انہی میں سے کل کو افتخار عارف نے نکلنا ہے، انہی میں سے کوئی احمد فراز ہوگا، انہی میں سے کوئی ڈاکٹر وزیر آغا ہوگا، انہی میں سے کوئی احمد ندیم قاسمی ہوگا، انہی میں سے کوئی سحر انصاری ہوگا۔ تو ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ ہم نے اردو ادب کی ترویج کے لیے، مادری زبان کی ترویج کے لیے اور تقدیسی ادب کی ترویج کے لیے، کیونکہ ہمارے ہاں اس کی بڑی کمی ہے، صنعام، یہ ساری چیزیں ان کو ہم لے کر آگے چلیں گے، تو اس میں جو آگے بڑھیں گے ہم ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ ہماری پاکستانیت، ہماری وطنیت، ہماری اسلامیت اور ہمارا جو شعور ہے، جو وادانیت کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، اور ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کو ہم فروغ دیتے ہوئے آگے بڑھتے رہیں گے۔ جب 50 سال جیسا کہ آپ نے بتایا کہ تنظیم کو ہو چکی ہیں، 50 سالوں میں آپ نے بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہوں گے، بہت سی مشکلات کو بھی دیکھا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس میں جیسے کہ آپ کی میڈیکل کی فیلڈ ہے، ٹھیک ہے، تو میڈیکل کی فیلڈ اور ایک شاعر، ادب
مطلب وہ ایک اردو کے اصل الفاظ یہ دونوں کو آپ کیسے لے کے متصادم اور متوازی ہیں. آپ ان دونوں کو کیسے لے کے چلیں؟ مسیحائی کا پیشہ میرا پیشہ ہے, میں اس کو مسیحائی کے طور پر لے چلتا ہوں. اگر کہیں کنٹراسٹ آ جائے تو میں ادب کو روک دیتا ہوں, پہلے اپنے مریض کو دیکھتا ہوں. لیکن کل کو اگر اللہ تعالیٰ مجھے چوائس دے کہ دوسرے جنم میں تمہیں کیا بنایا جائے تو میں کہوں گا مجھے وہی بنائیں جو اللہ تعالیٰ آپ نے پہلے بنایا. میں دوبارہ شاعر بننا چاہوں گا, دوبارہ ڈاکٹر بننا چاہوں گا, دوبارہ اسی طرح ہونا چاہوں گا. مجھے کوئی حسرت نہیں رہی. حسرت اس لیے نہیں رہی, شکوہ اس لیے نہیں رہا, کسی سے توقع نہیں رکھی, خود خدمت کرتے رہے. جو آدمی علم و ادب کی ترویج کے لیے خدمت پر یقین رکھے کہیں رکاوٹ نہیں آتی, اور ہمیں 50 سال میں کبھی بھی کوئی رکاوٹ نہیں آئی, اللہ کا شکر. نئے سال کی آمد ہے, ہمارے سوچ ٹی وی کے ناظرین کو کوئی پیغام نئے سال پہ دینا چاہیں؟ بس یہ ہے غیبت سے دور رہیں, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ توقعات کم کریں گے تو آپ بہت خوش رہیں گے, اور کتب بینی کو فروغ دیں. اپنے عہد کے اساتذہ کا بھی مطالعہ کریں, آپ سے جو پہلے آئے ہیں ان کا بھی کریں, اور مستقبل کے لیے بھی کوئی ایسی وراثت چیز چھوڑ جائیں جو کل کلاں کو ہمارے لیے شایان نشان ہو. بہت شکریہ سر. جی خواتین و حضرات, ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ریاض مجید صاحب. آپ ایک معروف شاعر ہیں, آپ بہت اچھا اثر لکھتے بھی ہیں اور قلم کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. اور اس کے علاوہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں, ڈاکٹر فرد عباس صاحب, ان کے ساتھ آپ کا ایک بہت پرانا ایک تعلق اور یارانہ ہے. ہم جب بھی آج کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں, ہم یہی کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کہ وہ شاعر تو ہمیں پتہ ہے ایک بہت اعلیٰ پائے کے شاعر ہیں, سب ہیں. اب آپ ان کی شخصیت کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے, کیونکہ آپ ان کو بہت پہلے سے جانتے ہیں. تو وہ یہ بتائیے کہ وہ کوئی بندہ بھی کسی فن سے متعلقہ ہو تو پہلے تو اسے انسان ہونا چاہیے. جی جتنا اچھا انسان ہوتا ہے اتنی اس سے اچھی ایکٹیویٹی ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں نے کئی سفر بھی کیے اور کئی کانفرنسوں میں بھی اٹینڈ کیے, بین الاقوامی کانفرنسیں جو ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت خلیق آدمی ہیں, بڑے اچھے آدمی ہیں, اور عام طور پہ شاعروں ادیبوں میں جو ہوتا ہے نا لیزینس غیر ذمہ داری, وہ ان کے اندر نہیں ہے. بڑی ایک انتہائی بہتر منتظم ہیں, سفر کے ہی بڑے اچھے ساتھی ہیں, شاعر بھی ہیں, اور چلتے پھرتے بہت سارے مصرے بھی بولتے ہیں. وہ ان کا اڑنا بچھونا جو ہے ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے ان کے ساتھ سفر کے مل کے بھی. فیصلہ آباد سے میرا تعلق ہے, ہمارے یہاں بھی ان کا ایک آدھ چکر لگ جاتا ہے ہفتے ملنے کا سارا. اور اب یہ بہت بڑی اور بھی اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں آج اس کے حوالے سے. تو میں بصیت شاعر اور بصیت ایک انسان نہ صرف ان کا مدعا ہوں بلکہ ان سے بہت متاثر ہوں. اور یہ بڑے عزائم رکھتے ہیں لٹریچر کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان میں, اور مجھے امید ہے کہ یہ بہت بڑا کام کریں گے ادب میں. اپنے حوالے سے ادیبوں کا, ادب پروری کا, ادیب پروری کا, اور دوستوں سے اچھی طرح سے مل کے لٹریچر کو بہت اگلی ایک سیلیسٹیل ہائٹ پہ لے جانے کے لیے نا ادبیاتی عالیہ سے جو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں ان کی خدمت کر کے بھی سنا. سر کچھ ہی لمحوں میں نئے سال کا آغاز ہونے والا ہے. جو سوچ ٹی وی کے ہمارے ناظرین ہیں جو سر آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو نئے سال میں یہ ایک بڑی پرانی روایت ہے کہ جب وقت تو چلتا ہی رہتا ہے, ایک پیور ڈیوریشن میں وقت ہمیشہ سے چلتا ہے. ہم نے اپنے خانوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. یہ جو ایکویٹر ہے زمین کا قطر, یہ 24,000 میل ہے. ہر 1,000 میل پہ 1 گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے. تو اب جب ہم انتظار کر رہے ہیں ہمارے بنگلہ دیش میں اور دوسرے شہروں میں, آگے وہاں وہ نیا سال آ بھی چکا ہے سارا. لیکن ایک اچھی روایت ہے, مل بیٹھنے کا بہانہ ہے. وقت تو گزرنا ہے, چاہے ہم سوتے بھی رہے تو گزر جاتا ہے, لیکن اس بہانے یہ دوستوں کو اکٹھا کرتے ہیں. دوست وقت کے حوالے سے لکھی اپنی چیزیں پڑھتے ہیں. دسمبر اور جنوری میں جو بے شمار شاعری ہوئی ہے اس کی تکرار کرتے ہیں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. مجھے ایک اپنی پرانی غزل یاد آ رہی ہے, جب اگلے سال یہی وقت آ رہا ہوگا, یہ کون جانتا ہے کون کس جگہ ہوگا. تو یہی جگہ جہاں ہم آج مل کے بیٹھے ہیں, اسی جگہ پہ خدا جانے کل کو کیا ہوگا. اور بچھڑنے والے تجھے دیکھ دیکھ سوچتا ہوں تو پھر ملے گا تو کتنا بدل چکا ہو. پچھلے سال کے ہمارے دوست تھے جو آج نہیں ہیں, اور آج کہیں ہیں پتہ نہیں کہاں ہوں گے. اس بہانے ایک ملنے کا جو ہے نا بہانہ بن جاتا ہے وقت کے گزرنے کا. یہ بہت بڑی ایک روایت ہے جسے ڈاکٹر صاحب زندہ رکھے ہیں, گہ رکھے, اور بہت خوشی ہوتی ہے اس کو. بہت شکریہ. بہت شکریہ.